السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ صحت کو فائدہ دینے والی غذائیں. اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ صحت کو نقصان دینے والی غذائیں کون سی ہے نا. ٹھیک ہے، تو کون کون سی غذائیں آپ نے پڑھی تھی؟ کھجور کے بارے میں مزید کچھ لکھ کے بھیجا گیا ہے کہ کھجور کے کچھ فائدے ہیں. ہوتا ہی ہے کہ جب ہمیں فائدے زیادہ پتہ ہوتے ہیں تو پھر ہمارا عمل بھی تھوڑا تیز ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو آئرن کی کمی ہو، اور اکثر لڑکیوں کو ہوتی، ان کے لیے مفید ہے. میگنیشیم جو ہمارے نروس سسٹم کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور انرجی پیدا کرتا ہے، حافظے کو اچھا کرتا ہے. پوٹاشیم جو بلڈ پریشر میں مفید ہے. کیلشیم اور فاسفورس جو ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری ہے. وٹامن B3 یہ خون میں کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، دل کی بیماریوں اور شریانوں میں مفید ہے. فولک ایسڈ بھی ہوتا ہے کھجور میں، یہ بھی دل کی بیماریوں اور شریانوں کے سکڑنے سے محفوظ رکھتا ہے. پکی ہوئی تازہ کھجور میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو عورت کو بچے کی پیدائش کے موقع پر فائدہ دیتا ہے. دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ کو بڑھاتا ہے. کھجور کا مسلسل استعمال کینسر سے بھی بچاؤ کرتا ہے کیونکہ اس سے امیون سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے. گردے کی پتھری سے بھی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ کھجور میں پیشاب آور اجزاء موجود ہیں. اینٹی انفلیمیٹری ہے. ٹھیک ہے. اور کیا تھا؟ انار، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ مزید آپ نے پڑھا؟ جی. السلام علیکم. استاذہ، میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی ریسرچ سٹارٹ کی تھی انار کے اوپر. میں نے کھانا بھی ڈھیر سارا شروع کر دیا اس وجہ سے کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ چہرے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا. اور فیس کا مجھے پرابلم تھا کہ میری فیس پہ اسکیلی بہت زیادہ تھی، تو میں نے وہ ایک ہی ویک میں نے اچھا خاصا کھایا اور مجھے فیل ہوا اس کا جو فائدہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے انار کے چھلکوں کے بارے میں تھا کہ انار کے چھلکے اس کو جب پیس کے کھایا جائے تو شوگر پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کی شوگر بھی کم ہوتی ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں آگے سے ہائی رسک جن کو شوگر کا ہوتا ہے ان میں بھی وہ رسک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. گڈ. اور استاذہ ایک اور چیز کہ کل جتنی بھی ہم نے غذائیں پڑھی، میرا تعلیم القرآن کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ آئی ہیڈ ویری بیڈ پرابلم آف بیک ایک. اس میں مجھے اتنا شدید وہ پرابلم تھا کہ ڈاکٹرز نے مجھے سرجری ریکمینڈ کر دی تھی. لیکن تھرو آؤٹ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دن میں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں قرآن کی آیات بھی ویسی چلتی ہیں. تو میرے لیے قرآن واز ڈاکٹر بیسکلی. اس پین سے پہلے مجھے کبھی آیت میں نے ایسی دیکھی نہیں جس میں غذاؤں کا ذکر ہو. تو جتنی غذائیں تھیں وہ ساری ایسی غذائیں تھیں جن سے میں منہ چڑھاتی ہوتی تھی، مجھے بہت الجھن ہوتی تھی کھانے سے. لیکن استاذہ میں نے میڈیسنز کم کر دی اور ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں جب ایڈ کیا تو مجھے 6 months وہ پرابلم رہا، لیکن 1 month لگا مجھے بالکل ٹھیک ہونے میں. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ آج آئی ہیو نو اینی پرابلم. میرا HB لیول سب کچھ الحمدللہ فائن. الحمدللہ. جی، اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ انار کے بارے میں بولی. انار کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو اینٹی ایسڈ کا کام دیتے ہیں اور معدے کے السرز وغیرہ کے لیے اور ڈیوڈینل السرز میں بہت مفید ہے. اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہائپر ٹینشن میں مدد دیتا ہے، یعنی اس کے کیور میں مدد دیتا ہے. اور اسی طرح اس کے اندر پاورفل اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا جو شریانوں کے اندر اور خون کے اندر جو کولیسٹرول اور LDL وغیرہ ہے ان کو لوور کرنے میں یہ مدد کرتا ہے. گڈ. اور کون سی غذا تھی؟ کدو. جی، کدو کے بارے میں بھی ہے کہ اس میں الفا اور بیٹا کیروٹین پایا جاتا ہے، وٹامن E اور C پایا جاتا ہے، پوٹاشیم اور فائبر ہے، اور بڑی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور یہ دل کی بیماریوں میں بہت مفید ہے. ہمارا امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، کینسر، آنکھوں کے موتی اور زکام وغیرہ سے تحفظ فراہم کرتا ہے. بہت سے لوگ کدو بھی نہیں کھاتے اور پسند نہیں کرتے، حالانکہ اس میں بہت فائدے ہیں. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت سے کدو سے محبت کرنے لگا جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سالن میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو کھاتے دیکھا. پھر یہ ہے کہ کدو کے جو بیج ہیں ان میں زنک پایا جاتا ہے، سیلینیم اور آئرن بھی ہے. اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بڑی مقدار میں ہوتے ہیں جو کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور دل اور شریانوں کے لیے مفید ہے. جلد کو صحت مند رکھتے ہیں اور کئی جلدی بیماریوں مثلا سورائسس وغیرہ میں بہت مفید ہے. اس میں عام طور پر ہم دوائیاں تو کھاتے رہتے ہیں لیکن غذاؤں سے علاج نہیں کرتے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو غذائیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں انہی کے اندر ہمارے لیے شفا بھی رکھی ہے.
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مزاج کو سمجھیں اور ان غذاؤں کو استعمال کریں جو ہماری ضرورت ہے، اور ان سے بچیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. جی. کانسٹیپیشن کی اگر کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے اور جس میں کہتے ہیں نا آنتیں جو ہیں وہ بالکل چپک جاتی ہیں ایک دوسرے سے اور بہت تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے، اس میں مجھے کسی نے بتایا کہ آپ سفید انار کے اوپر سفید زیرے کا ہی پاؤڈر ڈال کے کھائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. اور ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں نے وہ 2 ٹائم کھایا، ایک دوپہر کے ٹائم اور رات کو، اور الحمدللہ اس کے 2 دفعہ کھانے سے میں بالکل ٹھیک ہو گئی. ماشاءاللہ. جی. اینٹی آکسیڈنٹ کی بات کریں. بیسیکلی جو ہماری باڈی کے اندر کینسر کاز ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آکسیڈیشن ہے، اور آکسیڈیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو فری ریڈیکل وہ بیسیکلی ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر فری ریڈیکل کے آکسیجن ریڈیکلز بن جاتے ہیں جو کہ سیلز کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، جو ڈائریکٹلی جا کے ڈی این اے کو افیکٹ کرتے ہیں اور باڈی کے اندر جتنا بھی میٹابولزم ہوتا ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے بہت سارے کازز ہوتے ہیں، جیسے ہم اچھی فوڈ نہیں کھاتے، ہم ڈائریکٹ سن لائٹ کے اس طرح سے ایکسپوز ہوتے ہیں جس طرح سے جیسے اب آکسیجن لیئر ہے جو ہماری اوزون لیئر ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہوئی ہے. بیسیکلی آکسیڈنٹ پروسیس ہوتا ہے، اور جو اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے نا وہ اس آکسیڈنٹ پروسیس کو روکتا ہے جس کی وجہ سے کینسر کاز نہیں ہوتا. اور جتنی بھی نیچرل فوڈز ہیں ان میں بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں جتنی بھی فوڈ کا ذکر ہے میں نے ان پہ اوور آل ایک رپورٹ سرچ کی تھی جس میں یہ انار ہے اور زیتون ہے اور جتنی بھی چیزیں ان میں بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے اور ہم ان چیزوں کو نہیں کھاتے. شکریہ. جی. زیتون کے بارے میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ یہ اگتا نہیں یا کھایا نہیں جاتا، اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رواج ہو گیا ہے، تو عموماً لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا اس میں، اور وہ اگر کہیں نظر بھی آئے یا کھانے کو ملے بھی تو وہ کھا نہیں سکتے کیونکہ ان کے مزے کی چیز نہیں ہے. تو چونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور اس کو مبارک درخت کہا گیا، اور کتنے کھانوں کو مبارک کہا گیا قرآن میں، اسی کو کہا گیا اور اسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو اس کو کوشش کر کے اپنی غذا میں شامل کریں، اور نہ صرف یہ کہ پھل بلکہ اس کے علاوہ اس کا تیل وغیرہ بھی. جی. آلیوز کے حوالے سے جو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، ایک تو جب آپ کو نزلہ اور زکام ہوتا ہے اور خاص طور پہ آپ کا جب ناک بند ہو جاتا ہے تو آلیو آئل کو اگر آپ اپنے نوسٹرلز پہ لگائیں اور رات کو لگا کر سوئیں تو پھر آپ کا ناک بند نہیں ہوتا. اور کانسٹیپیشن کی جہاں تک بات ہے تو گرم دودھ کے اندر اگر آپ 1 ٹیبل اسپون آلیو آئل ڈال کے رات کو پی لیں تو بہت جلدی آپ کی کانسٹیپیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. جی. انٹسٹائنس کے کینسرز وغیرہ میں اس سے تحفظ ہوتا ہے. جو قومیں اس آئل کو یوز کرتے ہیں ان کے اندر یہ بیماریاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. تازہ زیتون کے بارے میں ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ زیتون کا جو تیل ہے اور اس کو اگر کھایا بھی جائے تو کمر سے لے کے جوڑوں کا درد جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیکریز ہوتا ہے. اور ایک اور یہ چیز تھی میں نے اس کے تیل کے بارے میں پڑھی تھی کہ قرآن میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ نور ہے اور اس کا استعمال بھی چہرے کو پر نور بناتا ہے. تو اس کے جو 2-3 ڈراپس اگر آپ لے کر اس کو فیس پر لگا دیں تو بالکل. اور اگر آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کے لگائیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ، زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ بھی، اور یہ ایک مبارک درخت سے ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد جو کی روٹی کی بات تھی، جو کے اپنے فائدے ہیں. پھر گھی لگی روٹی، میدے پہ بھی کل بات ہوئی تھی. ریسرچ ہے کہ ریفائنڈ جو آٹا ہوتا ہے یعنی باریک پسا ہوا میدا، اس کے کیا نقصانات ہیں. اس ریفائننگ کے پروسیس میں 14 اہم وائٹامنس اور 10 منرلز اور پروٹین ضائع ہو جاتے ہیں. کیا ضائع ہوتا ہے اس میں؟ جب اس کو ریفائن کر رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، باقی سب کچھ اس میں، اور بالکل آخری چیز میدے کی شکل میں. کسی نے سنا؟ جی. یہ نہیں سنا. 14 اہم وائٹامنس، 14 اہم وائٹامنس اور 10 منرلز. 10 منرلز ضائع ہو جاتے ہیں. پھر کیا کھاتے ہیں آپ؟ پھر جان کہاں سے آئے گی؟ اور اس عمل کے بعد یہ لوگ آٹے کو انریچ کرنے کے لیے اس میں واپس کچھ وائٹامن ڈالتے ہیں، لیکن وہ صرف 4 ہیں. لیکن فائبر اور کچھ انزائمز اور اینٹی آکسیڈنٹس وغیرہ یہ ہمیشہ کے لیے لوز ہو جاتے ہیں، جن کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. ایسے آٹے سے بنی اشیاء جب کھائی جاتی ہیں تو جسم میں بہت جلد ہضم ہو کر سمپل شوگرز میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی میدے کے اندر ہی، جس کے نتیجے میں خون میں شوگر کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے اور پینکریاز کو بہت کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اس بڑی ہوئی شوگر کے مقابلے میں انسولین پیدا کرتا ہے، اور جب وہ بار بار ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے کام سے عاجز آ جائے، وہ خراب ہونے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ڈائبٹیز پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے جسم سے ایک اور ہارمون نکلتا ہے جسے گلوکاگون کہا جاتا ہے،
اور یہ شوگر کی زیادتی اور کمی خون کے اندر مسلسل کئی بار ہوتی ہے، جس سے جسم کے دوسرے گلینڈز متاثر ہو جاتے ہیں جیسے ایڈرینل گلینڈز، اور ان کی کارکردگی متاثر ہونے سے سٹریس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. یعنی پھر اسی لیے ہم تھوڑی سی سٹریس اسی لیے کبھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اتنے اوور سینسیٹیو کیوں ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور بھڑک اٹھتے ہیں اور یعنی انتہائی رویوں پہ آ جاتے ہیں. یہ سارا کچھ ہماری فوڈ ہی تو ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے کھانوں کے پیچھے پڑ گئی ہیں یہ. اصل بات یہ ہے کہ اتنی مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم سب کچھ جاننے کے باوجود نمبر 1 عمل نہیں کرتے، نمبر 2 یہ کہ نہ ہم اللہ کی عبادت کے قابل رہتے ہیں نہ بندوں کی خدمت کے قابل رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے دوہرے ریلیشن شپ متاثر ہوتے ہیں. جب ہم میں قوت برداشتی نہیں، جب ہمارے اندر وہ اخلاق ہی نہیں، وہ مزاج ہی نہیں، تو پھر ہم اچھے عبادت گزار اور خدمت گار اور پھر دین کے مبلغ اور دائی کہاں سے بنیں گے. قرآن مجید میں جو بالکل ابتدائی احکامات دیے گئے سورۃ البقرہ میں، ان میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم ہے وہ طیب اور پاک کھانے کا ہے. جی. ایسا آٹا اور اسے بنی اشیاء کے استعمال سے جگر کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے. ایک تو خون میں شوگر کی زیادتی کی وجہ سے، اور دوسرے بلیچنگ کے عمل میں جو استعمال ہونے والے ٹاکسک کیمیکلز ہیں. پھر ان اشیاء سے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے، اور کیونکہ خون میں شوگر کی زیادتی سے خون سٹکی ہو جاتا ہے. اسی طرح بلیچنگ ایجنٹس ہمارے جسم کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز کے علاوہ مختلف کینسرز اور موٹاپے کی بیماری. جو اسٹیٹسٹکس ہیں ڈیزیزز کے، جن میں یعنی اس آٹے سے اور زیادہ گوشت کھانے سے اور شوگرز کھانے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ ہارٹ ڈیزیز میں تقریباً ہر روز 1700 اموات ہوتی ہیں. ہر سال $1 ٹریلین شریانوں کی بیماریوں کے علاج میں صرف ہو جاتے ہیں. کینسرز کے حوالے سے ہر سال 1 ملین نئے مریضوں کو بڑی آنت کا کینسر ہو جاتا ہے. ہر سال 6 لاکھ افراد اس کینسر سے مر جاتے ہیں. ہر سال $6.5 بلین اس کینسر کے علاج میں خرچ ہو جاتے ہیں. ہر سال 246 ملین نئے شوگر کے مریض سامنے آتے ہیں، اور ہر سال $174 بلین شوگر کے مریضوں پر خرچ ہو جاتے ہیں. اوبیسٹی میں دنیا کے 1.6 بلین افراد اوبیسٹی کا شکار ہیں. ہر سال 400 ملین سے زائد افراد $93 بلین موٹاپے کے علاج کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہر سال 2.6 ملین اموات موٹاپے یا اس سے ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ ڈائٹس جو ہیں وہ بہت ہی نقصان دہ ہیں، اور ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے. کیونکہ اگر اس ایج سے آپ نہیں کنٹرول کریں گے ان چیزوں کو یا اپنے نفس کو یا ذائقوں کو، تو پھر آگے جا کر اور زیادہ عادات پختہ ہو جاتی ہیں. جی. جب میں 13 ایئرز اولڈ تھی تو میری اپنے انٹسٹائن کی سرجری ہوئی تھی، جس کو کہتے ہیں انٹسٹائن ابسٹرکشن. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنتوں کے اندر گرہ بن جاتی ہے، اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کا ویسٹ نکل نہیں رہا ہوتا کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہی. اور پھر اس میں جو مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا وہ یہی ہے کہ میدے کا جو زیادہ یوز ہے اس کی وجہ سے آپ کا انٹسٹائن کام کرنا بند کر دیتا ہے. اور پھر اس میں گرہ بن گئی تھی میرے، اور پھر وہ کافی زیادہ پورشن میرے انٹسٹائن کا کاٹا گیا تھا، اور پھر اس کو جوڑا گیا تھا کیونکہ پورا ایریا وہ والا کلیپس کر گیا تھا، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. پھر مجھے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میدا بالکل نہیں کھانا، جس سے ابھی تک میں اس طرح نہیں پرہیز کرتی جس طرح مجھے کرنا چاہیے. مگر پھر بھی یہ جو انسٹنٹ نوڈلز ملتے ہیں، ان نوڈلز میں تو ایسی گریس شامل کی جاتی ہے کہ جو باقاعدہ چپک جاتی ہے آنتوں سے، اور کہیں میں نے پڑھا تھا کہ 1 ہفتہ لگتا ہے اس اسٹف کو باہر آنے میں. اس طرح وہ آنتوں کے ساتھ چپکتا ہے. کیونکہ اگر آپ نیچرل نوڈلز دیکھیں جو گھر میں بنتی ہیں تو وہ اتنی دیر تک اس حالت میں نہیں رہتی، وہ فوراً جڑنے لگتی. جی. کیا ان سب کو الٹرنیٹ نہیں بتایا جا سکتے کوئی؟ آج کل آپ دیکھیں کہ سبزیاں جو ہیں جیسے مولی ہے، گاجر ہے، شلجم ہے، اس طرح کی را سبزیاں جو ہیں، اگر آپ صبح صرف کاٹ کے تھوڑی سی اپنے ڈبے میں ڈال کے لے آئیں، دوپہر میں بہترین سنیک ہو سکتا ہے. کوئی ضروری ہے کہ میدا ہی کھائیں آپ دوپہر کو؟ ایسا گھر سے لائے جا سکتے، جیسے کھجور لے آئیں، بادام رکھ کے لے آئیں، اس طرح چنے لے لیں، کوئی بھی کھیرا لے آئیں، چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزیں. انشاءاللہ. جی آپ کچھ کریں. بچوں کے ساتھ جو ہے نا آج کل بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو چپ کرانے کے لیے یا ان کو مصروف رکھنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی یا خود پارٹیسپیٹ کرنے کے بجائے ماؤں کے بڑے بڑے بیگز میں بس صرف یہی چیزیں بھری ہوتی ہیں، بسکٹ پہ بسکٹ. حالانکہ آپ دیکھیں
یہ جو آج کل جتنے بھی یہ بسکٹس ہیں ان میں کیا ہوتا ہے سوائے شوگر اور میدے کے علاوہ تو اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے, کوئی نیوٹریشن نہیں ہے. اور میں اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وقت بچانے کے لیے کہہ لیں یا جو بھی میرا ایک ہوتا تھا کہ ضروری ہے کہ روٹی کھائیں, بریڈ بھی کھائی جا سکتی ہے, جلدی سے کھا لیں. اب وہ سیلیاک ڈیزیز ہو گئی اس سے مجھے. اور ظاہر ہے ہمارے ساری باقی بھی جو سنیکس وغیرہ ہوتے ہیں کہ بیکنگ بھی کریں تو میدا یوز کریں, ہر چیز میں میدا میدا میدا. اب وہ سیلیاک ڈیزیز ہوگی. اس سیلیاک ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو انٹسٹائنز ہوتی ہیں وہ آپ کے کھانے کی کوئی نیوٹریشن بھی ابزارب نہیں کرتی. آپ کو لگتا ہے آپ کا پیٹ بھر گیا اور آپ کا ویسٹ جو ایکسکریٹ بھی ہو گیا, پھر نیکسٹ ڈے پھر آپ نے پیٹ بھر لیا, ہر ٹائم پہ آپ نے پیٹ بھر لیا, لیکن آپ کو وہ جو کھانے کی نیوٹریشن ہے وہ انٹسٹائنز اپنا کام ہی نہیں کر رہی, ابزارب ہی نہیں کر رہی. اور گلوٹن انٹالرنس بھی اس کو بولتے ہیں اور سیلیاک ڈیزیز بھی ہوتی ہے. اس کا صرف یہی علاج ہے کہ آپ ویٹ ساری زندگی کھا ہی نہیں سکتے, اس کو چکھ بھی نہیں سکتے. اور جب ویٹ آپ چھوڑنے لگتے ہیں تو پھر اتنے اس کے اندر جو وائٹامنز اور منرلز اور ان سب چیزوں سے آپ محروم رہ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہمارے جہاں پہ ہر چیز ویٹ سے بنی ہوئی ہے تو پھر اس پہ قائم رہنا ایک مسلسل جہاد ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اعمال کے آپ کو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے اس دنیا میں. تو ابھی اس چیز سے باز آ جائیں تو بہتر ہے کہ یہ نان اور یہ جتنی بھی چیزیں میدے سے بنتی ہیں ان کو چھوڑیں, چاہے یہ جتنی مرضی ڈیلیشس ہو, لیکن یہ بہت زیادہ ہارمفل ہے. جی فضل, میں 2 چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ ابھی جب یہ ساری باتیں ہوئی تھی میدے کی تو مجھے اپنی ایک بہت ہی بے حد اسٹوپیڈیٹی یاد آ گئی جو میں کرتی تھی. مجھے انسٹنٹ نوڈلز, پاستا, یہ سب کا بہت شوق ہے. when I used to live in ازبیکستان تو وہاں پہ جو میرے فرینڈس تھے وہ سب اس نوڈلز کو را کھاتے تھے, بس اس کے اوپر مسالہ ڈال کے پیکٹ میں اسے کھاتے تھے. تو میں ایک بار گھر آئی, میری ماں کو کہا کہ ماں مجھے را نوڈلز کھائیں. تو میری ماں مجھے عجیب سے دیکھنے کی کیا مطلب ہے. میں نے کہا کہ نہیں, میرے سارے فرینڈس کھاتے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ کھاتی ہوں اسکول میں, تو میں بھی اپنے ساتھ اسکول لے کے جاؤں گی. ماما نے کہا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں کہ, لیکن میں نے پھر بھی اپنی بات منوا لی تھی. جو بھی ہماری فیملی میں سے کوئی آتا تھا ازبیکستان تو وہ دیکھتے تھے کہ میں ایسے کھاتی ہوں, مجھے کہ تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا یہ وہ. میں کہتی کہ نہیں, مجھے عادت ہو گئی ہے. مجھے عادت ہو گئی تھی اس کی کہ میرے پیٹ خراب نہیں ہوتی تھی, مجھے الٹا کانسٹیپیشن ہو جاتا تھا. اینڈ آئی اسٹل سفر فرام کانسٹیپیشن. ابھی میں ریئلائز کرتی ہوں کہ شاید ہی اسی کی وجہ سے. تو آئی جسٹ ریئلائز کہ کس حد تک اسٹوپیڈیٹی ہے, اور کبھی کبھی مام ڈیڈ کی بات ماننی چاہیے, ضرور ماننی چاہیے. جو دوسری بات شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ازبیکستان میں ابھی لائک فار دا پاسٹ 5-6 years وائٹ بریڈ وہاں پہ آیا ہے اوپنلی. ان اے سینس پہلے اتنا کامن نہیں تھا. وہاں کے جو لوگ ہیں دے ایٹ براؤن بریڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ایون ناؤ دیر از وائٹ بریڈ. وہ لوگ باقاعدہ براؤن بریڈ کھاتے ہیں, ان کو وائٹ بریڈ پسند ہی نہیں. اینڈ دے ول بی ایلڈرلی پیپل بٹ دے ول بی سو ہیلدی ماشاء اللہ. اور ہمارے لوگ کی زیادہ تر فار کی آئی سائٹ خراب ہو جاتی ہے, ان کی ایلڈر لوگ کی فار کی آئی سائٹ بہت اچھی ہوتی ہے, ان کی الٹی قریبی کی خراب ہوتی ہے. But the elderly people, they are very healthy. And this might be a reason کہ وہ میدا نہیں کھاتے, وہ واٹر بھی اتنا کچھ خاص نہیں پیتے, وہ گرین ٹی زیادہ تر پیتے. وہ جی استاذہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ریسنٹلی ان ساری چیزوں سے میں گزری ہوں کہ جب سے میں نے جینا مرنا پڑھنا شروع کیا اور کورس کو جوائن کیا, اس سے پہلے ایون کہ قضا روزے بھی میرے لیے بہت مشکل تھے کیونکہ میں بیچ میں اسنیکس لینے کی عادی تھی. تو میں نے روزے رکھنا شروع کیے, اس سے میری کچھ ہیبٹ چینج ہوئی. پھر اس کے بعد جب ہم نے مزید چیزوں کے بارے میں پڑھا تو میں نے اپنا کھانا بہت کنٹرولڈ کر دیا. اس سے میری ایفیشنسی کافی بڑی, جیسے میں کل شیئر کر رہی تھی کہ اس سے کام کرنے کی صلاحیت اور وقت میں برکت پیدا ہوگی, اور میں بالکل تھکتی نہیں تھی. اور ایک اور چیز کہ مجھے لگا کہ میری میموری جو ہے نا وہ بہتر ہو گئی ہے, کیونکہ میں یہ فیل کرتی تھی کہ کھانے کے بعد میں کافی دیر تک بہت ہیوی فیل کرتی ہوں. اور استاذہ 4 days پہلے میری بیٹی کی فرمائش کے اوپر میرے ہسبینڈ پیتزا لے کے آئے. میدے کا تو ہم نے کل پڑھا ہے نا, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہے, لیکن بہت عرصے بعد اس نے فرمائش کی تو ہم لے کے آئے. وہ میں نے کھایا. اب اس میں چیز بھی کافی تھا, وہ تھوڑا ہیوی بھی تھا, اور مزے کا چونکہ ہوتا ہے تو بندہ ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ, بلکہ وہ ویسے بھی تھوڑا بھی کھائیں تو وہ زیادہ ہوتا ہے, اور وہ تھوڑا زیادہ بھی کھا لیا. آپ یقین کریں استاذہ, میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی بہت مانگی, اور پھر میرے رب نے مجھے معاف بھی کیا, میں نے اس کو فیل بھی کیا, لیکن وہ اتنی اذیت میں نے اٹھائی, میرے اوپر ایسی غنودگی تھی کہ آئی جسٹ وینٹ ان ٹو دا بیڈ کہ میں ½ an hour تک ریسٹ کرتی ہوں, پھر میں فریش ہو جاؤں گی, میں اٹھوں گی.
میں تقریباً رات کے 2-2:30 بجے تک بیڈ پہ رہی. میں اٹھ نہیں سکی. مجھے عشاء کی نماز پڑھنی تھی. میرے اوپر اتنی اذیت کے وہ لمحے گزرے، لیکن آخر کار پھر دعا کر کے استغفر اللہ پڑھا، لا حول ولا قوت، اور وہ ساری تدبیریں اور شیطان سے مخاطب ہونا اور وہ سب کچھ. لیکن بہرحال بڑی دیر کر کے پھر میں اٹھی اور میں نے اس وقت عشاء پڑھی، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے. یہ صرف وہ کھانا جو کسی طرح بھی سنت سے ثابت نہیں تھا، جبکہ ہم اس وقت پڑھ بھی رہے اور عمل بھی کریں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد میں سب بچیوں کو بھی ٹپس بتا رہی تھی کہ دیکھو میں یہ کر رہی ہوں، میں نبیس پیتی ہوں، صبح میں نے شہد اور پانی شروع کر دیا ہے. میں سب سے پہلے فلو کیچ کرتی تھی لیکن میں نے نہیں کیا، اور یہ 4 دن پہلے پیزا کھایا، اور استاذہ اس کے 1 دن بعد مجھے فلو ہوا. لیکن یہ اتنی جلدی اس نے مجھے سکھا دیا کہ جب آپ سنت طریقوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے. بالکل. بولیے. اگر وہ ریسیپیز جو کل وہ کہہ رہی تھیں جیسے بیکنگ میں یوز کرتی ہیں آٹا چکی، یہ میں چاہ رہی تھی کہ آلٹرنیٹ طریقے دیے جائیں تاکہ کیونکہ پھر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اچھا یہ چھوڑے تو پھر کریں کیا. دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کا نعم البدل کیا ہو. آلو بھی پروسیسڈ ملتا ہے کیونکہ کوئی کھاتا نہیں تو مارکیٹ ہی نہیں ہے. جی استاذہ، یہ ابھی پیزا کی بات ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ جب مجھے پرابلم تھا یہ، تو جب آئیڈینٹیفائی ہوا یہ پرابلم، تو اس ٹائم مجھے ڈاکٹرز نے یہ بات کی تھی کہ آپ کے اندر کوئی ایسا نیوٹرینٹ ہے ہی نہیں آپ اسٹینڈ کر سکیں. اور 6 months جو میرے گزرے، آئی واز انیبل ٹو واک، ایون آئی واز انیبل ٹو اسٹینڈ. تو مجھے اس وقت فیل ہو رہا تھا اچھا خاصا کہ میں 10 years جو میں نے، جو کہتے ہیں جس طرح پنجابی میں رج کے پیزا کھایا، اور اس چیز کا مجھے احساس اتنے برے طریقے سے ہوا. لیکن استاذہ اس کے بعد جس طریقے سے میں نے بتایا کہ آلدو میں ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہو گئی تھی، لیکن قرآن نے جس طریقے سے میرا ڈپریشن بھی دور ہو رہا تھا اور میرا ایک قسم کا ڈائٹ پلان بھی بن رہا تھا، میں نے ایک چیز فیل کی کہ جب میں نے وہ فریش چیزیں کھانا شروع کی جس طرح انار، اب میرے منہ میں وہ ان چیزوں کا ایسا ٹیسٹ ہے کہ اب میں دوسری چیزوں کو دیکھتی بھی نہیں ہوں. الحمدللہ ایک بہت بڑا عرصہ ہو گیا میں نے پیزا نہیں کھایا، میں نے کوک نہیں پی کیونکہ میرا دل ہی نہیں کرتا. لیکن استاذہ میں ایک چیز بار بار ہر ایک کو بتاتی ہوں کہ ان چیزوں سے اتنا اوائڈ کیا جائے، کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کے اندر اتنا کچھ تو ہونا چاہیے کہ آپ کو ایٹ ٹائمز وہ اسٹینڈ کر سکے. تو میرا ایک بہت برا ایکسپیرینس تھا جس کی وجہ سے میرا قرآن کی اسٹڈیز بھی جو ہے بہت زیادہ اسپوائل ہوئی. تو بہت سے لوگوں کی متاثر ہوتی ہے. جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ پڑھ نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے، کسی قابل نہیں رہتے،